بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ ترجمہ: یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو، تم کھاؤ، مما، اس چیز میں سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالن، حلال ہو، طیباً، اور پاکیزہ ہو، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم، بے شک وہ تمہارا، عدو مبین، واضح کھلا ہوا دشمن ہے، انما یأمرکم، بے شک وہ تم کو حکم دے گا، بالسوء، برے کام کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہے گا تم کو، علی اللہ، کہ تم کہو اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت کے اندر انسانوں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں سے نکلتا ہے وہ تم کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن سہل، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نجات، انسان کی کامیابی تین چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر ایک، حلال کھائے، نمبر دو، اللہ کے فرائض ادا کرے، اور نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرے۔ جو آدمی یہ تین کام کرے وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ تو ان میں سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ ہے کہ بھی حلال کھانا ہے۔ حلال سے مراد وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہو، جو سمجھے کہ حق اللہ، اور طیب سے مراد دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طیب سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر جانور بکری ہے، حلال ہے، لیکن اگر چوری کر کے کھائیں گے یا کسی سے چھین کر کھائیں گے تو حرام ہے۔ اسی طرح گندم حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، لیکن اگر کسی کی چوری اٹھا کر یا کسی سے یا غصب کر کے چھین کر کھائیں گے تو وہ حرام ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو اور اس کے ساتھ کسی بندے کا حق متعلق نہ ہو، وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ اور اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کھاتا ہے وہ، جیسے شراب ہے یا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اور یا اس کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہو چکا ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اور دوسرا، طیب سے مراد تفسیر علماء یہ کرتے ہیں کہ حلال سے مراد جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور طیب سے مراد ہے کہ وہ بدبودار نہ ہو، پاکیزہ ہو۔ جیسے کہ بکری حلال ہے لیکن کتا حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو ہے شیر حرام ہے، ٹھیک ہے جی، ہرن حلال ہے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں ہوں وہ کھائیں۔ اور دوسرا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ یہ حلالً طیبہ، حلال روزی کے ساتھ شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزی کا شیطان کے ساتھ بڑا دخل ہے۔ روزی حلال ہوگی تو شیطان سے آدمی بچے گا، اگر روزی حرام کی ہوگی تو پھر یہ شیطان کے قدموں سے یا شیطان کے چکروں سے آدمی بچ نہیں سکے گا۔ خطوہ جو ہے یہ دو ٹانگوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، ایک آدھی بلشت کا یا 4-5 انگلی کا، اس کو خطوہ کہا جاتا ہے، کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی سی بات بھی شیطان کی نہیں ماننی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کا فرشتہ بھی ڈالتا ہے۔ شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی ترغیب دلاتا ہے،
اور برائی کے فوائد بیان کرتا بھی چلو کوئی بات نہیں ہے، لے لو رشوت، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو چوری، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی زندگی تھوڑی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کرو۔ اور شیطان چکر میں دیے رکھے گا بھی کوئی بات نہیں، بڑی عمر پہ ہے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، ایک وقت آتا ہے بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی اٹل ہے۔ انسانوں کی تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن شیطان ہر وقت دشمنی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی دشمنی ایک منٹ کے لیے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات یہ شیطان اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جیسے تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھا اللہ والا، وہ ایک دیوار کے سائے کے نیچے لیٹ گیا دوپہر کو بھی، چلو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں، تو یہ سویا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا انسانی شکل کے اندر، اس نے آ کر جلدی جلدی اٹھایا اس کو بھی، اٹھ جا یہ دیوار گرنے والی ہے۔ وہ بزرگ اٹھا اور اٹھ کر جو ہے تھوڑی پرے گیا تو وہ دیوار گر گئی۔ اس نے کہا بھی آپ تو اللہ کے فرشتے بن کر آئے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان۔ کہا کہ بھئی پھر میرے ساتھ کیوں ہمدردی کی ہے تو نے، میرا تو دشمن ہے۔ کہا کہ تجھے میں نے یہاں سے اس لیے اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، میں نے تجھے اٹھا دیا کہیں شہید نہ ہو جائے تو اور شہادت کا ثواب نہ مل جائے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی مشہور ہے شیطان کا کہ ایک اللہ والا تھا، اس کی تہجد کی نماز جو ہے وہ فوت ہو رہی تھی، تو شیطان نے آ کر خود اٹھا دیا، کہا کہ بھی اٹھو نماز پڑھو۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ شیطان تو روکتا ہے۔ کہا کہ تجھے میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اگر تیری تہجد کی نماز فوت ہو جاتی تو نے اللہ تعالیٰ کے آگے رونا تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ دعائیں مانگنی تھی، توبہ استغفار کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تہجد سے زیادہ ثواب تجھے دے دینا تھا۔ میں نے کہا چلو اٹھ جائے، تہجد کا ہی ثواب لے لے، زیادہ ثواب تو نہ لے۔ تو یہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے، اور اس کی دشمنی کھلی ہے۔ اور فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں بھئی بری باتوں اور فحش باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ سوء اور فحشاء، سوء سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کے زبان کے ساتھ ہوتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا دینی ہے، یہ سارے زبان کے ساتھ۔ اور فحشاء سے مراد جو انسان باقی جسم کے ساتھ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی کو اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، یہ فحشاء ہے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ سوء سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان چھپ چھپ کر کرتا ہے، اور فحشاء سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان اعلانیہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو شیطان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے، اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو جو اپنے کارندے ہیں اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو غلط کاموں کے اوپر لگاؤ۔ پھر جب شام ہوتی ہے تو یہ ان کی رپورٹ لیتا ہے، کارگزاری سنتا ہے کہ بھی سناؤ کیا 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 ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو فلاں کو نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دین سے ہٹا دی۔ شیطان سب کو کہتا رہتا ہے بھی کوئی زیادہ کام نہیں کر کے آئے۔ جب ایک شیطان ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے، تو شیطان اس کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھا لیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ بھی تو نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ہوتی ہے تو بھئی اس سے پورے دو خاندانوں کے درمیان عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے، پوری جو ان کی نسل ہوتی ہے اس کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہوتی، تو اس وجہ سے شیطان کہتا ہے بھی تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے۔ اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا، شیطان یہ کہتا ہے تمہیں کہ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جھوٹیاں باتیں کہ بھئی اللہ نے یہ حکم دیا، شرک بھی کر رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو جو ہے یہ عہدہ دیا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر گھڑی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔